الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ عربک کے جو الفابیٹس ہیں انہیں کیسے لکھا جاتا ہے اور اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ عربک کے جو الفابیٹس ہیں جسے حروف الہجا کہا جاتا ہے۔ حروف الہجا یہ ٹوٹل 28 ہیں، 28 یا 28 ہیں۔ البتہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، جو عربک لینگویج کے جو علماء ہیں ان کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 28 ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں 29 ہے۔ اوکے، تو کہاں اختلاف ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم معلوم کریں گے، لیکن فیمس زیادہ یہ ہے کہ عربک کے جو الفابیٹس ہیں وہ 28 ہیں۔ تو 28 الفابیٹس کو ہم کیسے لکھیں گے، اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا، تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم اسے معلوم کریں گے۔ بورڈ پر میں انشاءاللہ آپ کو لکھ کر بتاؤں گا۔ تو بہتر یہ کہ آپ اپنے ساتھ نوٹ بک رکھیے اور پین رکھیے میرے ساتھ، میں جیسے بورڈ پہ لکھوں تو آپ بھی اپنے نوٹ بک میں سے لکھنے کی کوشش کریے، اور پھر انشاءاللہ آپ کے پاس ورک بک آلریڈی موجود ہے تو ورک بک میں آپ ہوم ورک کریے انشاءاللہ، اور ورک بک کا ہوم ورک انشاءاللہ میں کل یا پرسوں جیسے بھی آپ کو سہولت ہو تو مجھے ہوم ورک سینڈ کریں انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، تاکہ آپ جتنا پریکٹس کریں گے، جتنی محنت کریں گے، اتنا آپ کو لکھنا آئے گا، اتنا آپ لکھنا سیکھیں گے۔ تو اس کا خیال رکھیے، محنت برابر ہونی چاہیے، بغیر محنت کے آپ کو لکھنا نہیں آئے گا۔ تو بس ہم بسم اللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کیا معلوم کریں گے، تو دیکھیے سب سے پہلے عربی کا جو الفابیٹ ہے وہ ہے الف۔ الف اسے کہتے ہیں الف جی۔ الف کچھ بھی نہیں، بس آپ ایک لمبی لائن کھینچ لیں، اسے ہو جاتا ہے الف۔ آپ نے ایک لمبی لائن کھینچی، اسے کہا جاتا ہے الف۔ یہ بہت ایزی چیز ہے الف۔ اوکے، الف۔ الف اصل میں کیا ہوتا ہے، اگر یہ اس پر کوئی بھی حرکت نہیں آتی ہے، جسٹ ایک لائن آپ کھینچتے ہیں تو اسے الف کہا جاتا ہے، اسے الف کہا جاتا ہے۔ اوکے، اگر میں اس پر حمزہ لکھتا ہوں تو اسے آپ کہتے ہیں حمزہ، یا میں اس پر اگر کوئی فتحہ لگاتا ہوں، یا میں اس پر کسرہ لگاؤں، یا پھر اس پر میں ضمہ لگاؤں تو اسے کہتے ہیں حمزہ۔ جسٹ ایک لائن جو ہے اسے الف کہا جاتا ہے۔ اگر میں اس پر کچھ بھی ایڈ کروں، چاہے فتحہ ایڈ کروں یا کبھی کسرہ ایڈ کروں یا پھر اس پر حمزہ لکھوں تو اسے حمزہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سنگل ایک لائن آتی ہے تو اسے عربی زبان میں الف کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ بھی آ جائے، فتحہ، ضمہ، کسرہ، کچھ بھی، یا حمزہ کی سائن آ جائے تو اسے ہم حمزہ کہتے ہیں، پھر اسے ہم الف نہیں کہتے۔ صرف سنگل لائن کو الف کہتے ہیں، اس کے ساتھ میں کچھ بھی حرکت آ جائے، فتحہ، ضمہ، کسرہ یا حمزہ، تو اسے ہم کہتے ہیں حمزہ، حمزہ۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ تو یہی اختلاف ہے جو عربک لینگویج کے جو علماء انہوں نے یہی اختلاف کیا، تو انہوں نے کہا کہ الف اور حمزہ دونوں ایک ہیں۔ اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ عربک کے الفابیٹس ٹوٹل 28 ہیں۔ کچھ عربک کے علماء نے کہا نہیں، الف ایک کمپلیٹ ایک چیز ہے اور حمزہ ایک الگ چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عربک کے ٹوٹل الفابیٹس 29 ہیں۔ جنہوں نے الف کو الگ مانا، حمزہ کو الگ مانا، انہوں نے کہا کہ عربک کے ٹوٹل الفابیٹس 29 ہیں۔ لیکن زیادہ فیمس یہی ہے کہ عربک کے ٹوٹل الفابیٹس 28 ہیں، اور حمزہ کو الف کے ساتھ ہی ایڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ صرف سنگل ایک لائن ہو تو اسے الف کہتے ہیں، اس کے ساتھ اگر کچھ بھی حرکت بھی آئے یا پھر یہ والی سائن آئے تو اسے حمزہ ہی کہا جاتا ہے۔ فیمس یہی کہ عربک کے الفابیٹس 28 ہیں اور یہ حمزہ الف کے ساتھ انکلیوڈ ہو جائے گا۔ اوکے، یہ چیز مشہور ہے۔ تو جو بھی ہو، آپ کو سب سے پہلے الف لکھنے کا طریقہ یہ کہ آپ ایک لائن کھینچے الف، اور اگر حمزہ کرنا ہے تو اس پر پھر آپ ایسے حمزہ لکھیے۔ حمزہ بہت ایزی ہے، حمزہ آپ ایسے پکڑیے، اس کو ایسے کھینچیے نیچے، بس دیکھیے، ایک فرسٹ آپ کو ایسا کرنا ہے، فرسٹ چیز، سیکنڈ چیز نیچے کھینچنا ہے، حمزہ۔ تو حمزہ ہو گیا، الف یا حمزہ، ٹھیک ہے۔ اس پر اگر فتحہ، ضمہ، کسرہ کچھ بھی ایڈ کرتے ہیں تو ہم اسے حمزہ ہی پڑھتے ہیں۔ تو جو بھی ہو، سب سے پہلے آپ کو الف، الف آپ نے کھینچا، الف ہو گیا۔ اب اسے حمزہ بنانا ہے تو کیا کریں گے، اوپر ایک چھوٹی سے پہلے
اس طریقے کا آپ ایک بنا لیں، اس کے بعد اسے کھینچ نیچے کی طرف، یہ ہو گئے حمزہ، حمزہ۔ تو جو بھی ہو الف یا حمزہ، بہت ایزی ہے، اپنے ساتھ آپ کے پاس جو ورک بک ہے اس میں آپ پریکٹس کریں، بس اس میں جسٹ میں آپ کو کیسے لکھیں گے طریقہ یہ فرسٹ بتانے والا ہوں، تو پریکٹس کریں، انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ورک بک جو ہے آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں آپ کو اچھی پریکٹس ہونی چاہیے۔ بورڈ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے نا؟ کوئی چیز تو مشکل تو نہیں رہی بورڈ میں؟ جو میں لکھ رہا ہوں بورڈ پہ کلیئر نظر آ رہا ہے؟ تو جواب دیں جلدی، بارک اللہ فیکم۔ جی چلیے الحمدللہ۔ اچھا، یہ ہوا الف اور حمزہ۔ سیکنڈ نمبر پہ ہمیں کیا لکھنا ہے؟ با۔ با کیسے لکھیں گے؟ تو خیال رکھیے، سب سے پہلے با کے لیے آپ ایک ایسی لائن کھینچیے، ہاں پہلے ایسا، پھر اس کو لمبا کریے، پھر اس کو اوپر لے کے جائیے اور نیچے ایک نقطہ، تو یہ ہوا با۔ با کیا کرنا ہے؟ سٹارٹنگ میں یہاں سے ایک لائن سٹارٹ کر کے کنٹینیو کریں، پھر اوپر لے کر جائیں، نیچے ایک نقطہ، با۔ تو الف با۔ آپ کی جو ورک بک میں اس میں آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، ڈاٹس ڈاٹس ہیں اس میں پریکٹس کریں گے تو آپ کا ہاتھ صاف ہو جائے گا۔ تو میرے ساتھ لکھنے کی کوشش کریں آپ، کیسے کریں گے؟ یہاں سے سٹارٹ کریے، نمبر 1 لمبا کھینچ کے اوپر، تو با، با ہو گیا، با۔ تو یہ مین سٹرکچر ہے، یہ سٹرکچر آپ کو پہلے سیکھنا چاہیے، کیسے؟ یہاں سے سٹارٹ کر کے کنٹینیو اوپر، تو یہ ہوا با، سٹرکچر ہے یہ۔ اب آپ نیچے نقطہ ڈالیں گے تو یہ ہو گیا با، اوکے؟ آپ نیچے کے بجائے نقطہ اوپر لکھتے ہیں، نیچے ایک نقطہ لکھیں گے تو ہو گیا با، اوپر 2 نقطہ لکھتے ہیں تو ہو گیا تا، اوکے تا، اوپر 3 نقطہ لکھتے ہیں تو ہو گیا سا۔ تو یہ مین سٹرکچر آپ کو سیکھنا چاہیے، کیسے؟ یہ اس کے بعد آپ اس کو با بنائیں یا پھر کبھی تا بنائیے، سا بنائیے، کچھ بھی آپشن ہے۔ تو یہ سٹرکچر آپ سیکھیے، بہت ایزی ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کر کے اوپر چھوٹی سی لائن ہونی چاہیے، ایسا کر کے تھوڑا اوپر آ گیا تو یہ ہو گیا با، یا پھر تا، یا پھر سا۔ تو الف با تا سا، ہم نے کیا پڑھا؟ الف، الف یا حمزہ، با تا سا، الف با تا سا، الف با تا سا۔ اس کے بعد کیا آئے گا؟ اس کے بعد آئے گا جیم، جیم ہا خا، تینوں کا ایک ہی سٹرکچر ہے، بس آپ نقطے آگے پیچھے کرنے سے اس کا فرق پڑتا ہے۔ الف با تا سا، تو اتنا ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد کا جو سٹرکچر ہے وہ دیکھیے غور سے، پہلے سٹارٹ یہاں سے آپ کریں گے، دیکھیے سب سے پہلے ایک لائن، اس کے بعد پھر سے لمبا کریے، اس کے بعد راؤنڈ کریے، یہ ہو گیا جیم ہا خا، تینوں کا سٹرکچر۔ کیسے کریں گے؟ یہاں سے چھوٹی لائن لے لیں، فرسٹ چھوٹی لائن یہاں سے سٹارٹ کر کے لمبا کر کے ایسے گھما دینا ہے، تو یہ ہو گیا جیم ہا خا کا سٹرکچر۔ اب اندر اس کے نقطہ ڈالوں تو یہ ہوا جیم، یا بغیر نقطے کے ہیں تو ہا، یا اوپر نقطہ ڈالنے سے ہوگا خا، جیم ہا خا، بہت ایزی ہے۔ چھوٹی سی لائن یہاں سے سٹارٹ کر کے اسٹریٹ لائن پھر راؤنڈ، ہو گیا جیم ہا خا، جیم، یا پھر نقطہ مٹا دوں تو ہوا ہا، اوپر لکھیں گے نقطہ تو ہوا خا۔ تو بہت ایزی اسٹرکچر، آپ ذرا غور سے دیکھیے کیسے لکھیں گے اس کو، یا آپ پریکٹس انشاءاللہ کریے آپ کے ورک بک میں۔ تو یہاں پر دیکھیے، ہاں تو یہ ہوا جیم، یہ ہوا ہا، یہ ہوا خا، جیم ہا خا۔ تو آپ کو یہاں سے ایک لائن اوپر اور ایک رن نیچے گھمانا ہے، تو ہو گیا جیم ہا خا، الف با تا سا جیم ہا خا۔ تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو جوائننگ لیٹرز آئیں گے اس میں آپ کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جیم ہا خا، اس کے بعد کیا ہے؟ دال۔ تو دال اور زال دونوں کا سٹرکچر سیم ہوتا ہے، اس میں نقطوں کا فرق ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اس کے بعد کیا آئے گا؟ دال،
دال بہت ایزی، آپ کو ایسے ایک گھمانا ہے، ایسے لائن کر لیں، ہو گیا دال، بہت ایزی ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. یہاں سے پکڑیں، بسم اللہ، ایسے گھمائیں، یہ ہو گیا دال، اور یہ ہو گیا زال، اوپر آپ نقطہ لکھیں تو ہو گیا زال، دال زال. لیکن ایک الگ الگ طریقے ہیں، یہ شارٹ طریقہ، آسان طریقہ، جو بھی آپ کریں. تو یہ ہوا دال، یہ ہوا زال، دال زال. بس جو آرام سے ایک لائن پکڑی یہاں پہ، دال، اور اسی کو آپ کرنا ہے تو زال. کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ راؤنڈ کرتے ہیں، تو سب ایک ہی ہے، کچھ پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ کہ اوپر اور نیچے اس کی لائن ہونی چاہیے، ایسے یہ اس طرح کا اینگل ہونا چاہیے. تو یہ ہو گیا دال، اوکے، یہ ہو گیا زال، اوکے، دال زال. اس کے بعد دو سٹرکچر ہیں، را اور زائی کا سٹرکچر، را اور زائی. تو را کیا کریں گے، ایسے کریں گے، اس کا زیادہ نیچے آتا ہے، اوپر زیادہ نہیں رہتا. را، را یہ ہوا، اور اس پر نقطہ لگانے سے ہوگا زائی. اردو میں زا زا بولتے ہیں، لیکن اصل میں عربک لینگویج میں اسے زائی کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اسے، زا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اردو والے جنرلی اسے زا زا بولتے ہیں، لیکن عرب اسے زائی بولتے ہیں. کیا نام ہے اس کا، زائی. اچھا، تو دال زال ہو گیا. اس کے بعد را، را یہ کمپلیٹ اوپر نہیں آئے گا، نیچے اس کا زیادہ تعلق ہوتا ہے. دال میں دیکھیے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے دال، یہاں سے سٹارٹ ہو کر ایسا ہوتا ہے، لیکن را اوپر سے ہاف اور نیچے اس کا زیادہ اثر رہتا ہے، را. اور زا بھی ایسے ہی، زا زائی، را زائی. آپ انشاءاللہ جو آپ کے پاس ورک بک، اس میں آپ کو پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. تو را زائی، دال زال را زائی، یہ ہو گیا، بہت ایزی ہے. اس کے بعد ہے سین. سین کیسے کریں گے، سب سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا یو بنانا ہے انگلش کا، اس کے بعد اور ایک سیم یو، اس کے بعد پھر نیچے بڑا والا سین. تو کیا ہو گیا، یا یو یا ڈبلیو بنائے، ڈبلیو کے بعد آپ کو ایک راؤنڈ بنانے سے یہ سین ہو جاتا ہے. اس کے بھی دو سٹرکچر ہیں، سین اور شین. سین اور شین، سین پر نقطہ نہیں ہوتا، شین پر نقطہ ہوتا ہے. کیا کریں گے، ڈبلیو بنائیں گے، ہاں، ایک ہوا، یا ایک یو، سیکنڈ یو، اس کے بعد آپ لمبا کھینچے نیچے، تو یہ ہو گیا سین شین، سین شین. یہ بہت ایزی ہے، کچھ مشکل نہیں. ذرا غور سے دیکھیے، چھوٹا یو اور ایک یو، اس کے بعد یہ، تو سین شین. نقطے آنے سے شین ہو جائے گا، وداؤٹ نقطے کے سین رہے گا، سین شین. اس کے بعد ہے صاد. صاد کیسے لکھیں گے، صاد کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے صاد. پہلے ایک لائن ایسے کھینچیے، اس کے بعد اسے ایسے کنیکٹ کیجیے، اس کے بعد ایسے کریے، تو یہ ہو گیا صاد. کیسی لائن کرنا ہے دیکھیے، یہاں سے ذرا، یہاں سے سٹارٹ کریں صاد، یہاں سے سٹارٹ، ایک، سیکنڈ، تھرڈ، تو تین سٹیپ ہیں اس کے، ایک دو تین، صاد، اوکے. فرسٹ سٹیپ، سیکنڈ سٹیپ، تھرڈ سٹیپ. صاد اور ضاد دونوں کا سٹرکچر سیم ہوتا ہے، صاد پر نقطہ نہیں ہوتا اور ضاد پر نقطہ ہوتا ہے. تو یہ ہے صاد. تو سین شین صاد کیسے لکھیں گے، ایک، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، صاد، اوکے. ضاد بھی سیم آئے گا، ضاد نقطے کے ساتھ میں آئے گا، ضاد، صاد، ضاد. اس کے بعد آتا ہے طا، دونوں کا سٹرکچر سیم ہے، نقطے کا فرق ہے. تو اس کے لیے کیا کریں گے، طا کے لیے کیا کریں گے، سب سے پہلے دو طریقے سے لکھتے ہیں، لیکن یہ آسان ہے کہ پہلے آپ ایک الف بنا لیں، الف کی لائن کھینچ لیں، اس کے بعد یہاں پر ایسا کر لیں، صاد کا آدھا صاد جو ہے وہ لکھیں، تو ہو گیا طا. پہلے لائن کھینچ لیں، اس کے بعد صاد جیسے آپ نے لکھا گھمانا، تو اسی طرح اسے گھما لیں، یہ ہو گیا طا. طا اگر اس پر ہم نے نقطہ لگایا تو ہو جائے گا وا، طا ظا، اوکے.
سین شین صاد ضاد طا وا، تو یہ ہو گیا تو، یہ ہو گیا وا. اچھا پہلے لائن کھینچے یا پہلے اس طرح سے جو بھی ہو، سین شین صاد ضاد طا وا. اس کے بعد ہے عین. عین دو، اس کا اسٹرکچر دو چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے، عین اور غین کے لیے. تو عین کیا کریں گے، آپ نے اوپر حمزہ بنانا سیکھا تھا، حمزہ. تو عین کا تھوڑا سرکل بڑا ہوگا، یہ ہاف زیادہ ہوگا، اس کے بعد نیچے ایسے کریں گے. ایک ہوا نمبر 2، اوکے 1 2 1 2، عین اسے کہتے ہیں عین. ابھی وداؤٹ نقطے کے عین کہیں گے، نقطے کے ساتھ اسے ہم کہیں گے غین، عین غین. اوکے نمبر 1 نمبر 2، چھوٹا پہلے اس کے بعد بڑا والا. عین بہت ایزی ہے، سب سے پہلے چھوٹا اس کے بعد بڑا، عین غین عین غین. تو الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را زای سین شین صاد ضاد طا ظا. اس کے بعد آئے یہاں پہ عین غین عین غین. اوکے عین غین. اب اس کے بعد ہمیں لکھنا ہے فا اور قاف. فا اور قاف کا سٹرکچر سیم نہیں ہوتا، دونوں میں ڈفرنس ہوتا ہے. تو کیا ہے، فا کیسے لکھیں گے، بہت ایزی. پہلے ایسا کریے، پہلے آپ ایک راؤنڈ ایسا بنائیں، اس کے بعد نمبر 2 نمبر 3. سب سے پہلے آپ کو راؤنڈ ایک سرکل ٹائپ کا بنانا ہے، اس کے بعد پھر اسے تھوڑا لمبا کھینچ کر اوپر کرنا ہے. تو یہ ہوا فا. فا نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. پہلے راؤنڈ، اس کے بعد لمبا کھینچنا ہے، اس کے بعد اوپر. تو یہ ہوا فا. فا تو یہ ہے فا. ٹھیک ہے، اوپر ایک نقطہ آتا ہے، اسے فا ہم کہتے ہیں، بہت ایزی ہے. تو صاد ضاد طا ظا عین غین، تو یہاں پہ لکھیں گے ہم فا. یہ ہوا فا. فا. فا اور قاف، قاف کا جو اسٹرکچر ہے تھوڑا سا ڈفرنس ہے، ورنہ تقریباً سیم چیزیں ہیں. فا کو ہم نیچے زیادہ بڑا نہیں کرتے، شارٹ میں ہم کر کے گھما دیتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا. یہ ہوا فا. اب رہا قاف، ہمیں کیسے کرنا ہے. قاف کے لیے بھی سب سے پہلے آپ یہاں پہ راؤنڈ بنا لیں، اس کے بعد آپ کو نیچے جانا ہے، اس کو راؤنڈ کرنا ہے. بالکل ہم نے زیادہ راؤنڈ نہیں کیا، تو یہاں پر آپ کو ایسا یہ شکل جو ہوگی اسے ہم قاف کہتے ہیں. اس سے پہلے آپ راؤنڈ بنا لیں یہاں پہ نمبر 1، اس کے بعد اسے نیچے کی طرف کھینچیں تو ہو گیا قاف. قاف راؤنڈ بنانا ہے، قاف قاف. اور اوپر 2 نقطے آئیں گے، تو قاف کے اوپر 2 نقطے، فا کا ایک نقطہ اور قاف کے 2 نقطے. یہ ہوا قاف. فا قاف. فا قاف. تو الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را زای سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف. اس کے بعد کیا آئے گا نمبر ہے، اس کے بعد ہے کیف، کہتے ہیں کیف. تو کیف کیسے لکھیں گے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. کیف کے لیے نمبر 1 ایک لائن کھینچے یہاں پہ، نمبر 2 نمبر 3 اور نمبر 4 یہاں پر آپ کو چھوٹا سا یہ نشان کرنا پڑے گا، یہ کاف کی سائن ہے. کیا کریں گے، نمبر 1 اسٹریٹ لائن کھینچیے، اس کے بعد اسے، اس کے بعد ایسے کیف. ہاں یہ لائن، اس کے بعد تھوڑا سا آپ اسے نیچے لے جائیں، پھر اوپر لے کر جائیں، اور یہاں پر یہ سائن ہونی چاہیے. یہ سائن کیا سائن ہے، یہ سائن سے کہتے ہیں کیف. یہ کیف کی سائن ہوتی ہے. اوکے بہت ایزی ہے. نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، یہ ہوا کیف. قاف کیف. جی یہ ہوا کیف. فا قاف کیف. فا قاف کیف. اس کے بعد نمبر ہے لام کا. اس کے بعد ہے لام.
یہ بس آپ کلاس میں دیکھیے، اور جب تک آپ ہاتھ نہیں گھمائیں گے ورک بک میں تب تک آپ نہیں سیکھ پائیں گے، اس کی تو آپ کو کوشش کرنی ہی ہے۔ قاف کیف، اس کے بعد لام۔ لام کے 2 اسٹیپس ہیں۔ نمبر 1 جیسے میں نے بتایا، لائن کھینچیے، اس کو پھر نیچے سے راؤنڈ کر دیجئے، لائن کھینچیے اس کو نیچے سے راؤنڈ، لام لام لام، تو لام اس طرح۔ جے ہم جیسے انگلش میں لکھتے ہیں جے کے ٹائپ کا یہ تھوڑا، تو لام لام، فا قاف کاف لام لام، اوکے، فا قاف کاف لام۔ یہ سنگل لیٹرز آپ نے دیکھے ہیں، جب ہم سے جوائن کرتے ہیں تو اس کا شیپ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے، اس کی ہمیں خاص کر برابر پریکٹس کرنی چاہیے۔ تو یہ فا قاف کاف لام، اس کے بعد ہے میم، اس کے بعد ہے میم۔ تو میم کیا کریں گے؟ میم کے لیے سب سے پہلے دیکھیے یہاں پہ غور سے، یہاں سے سٹارٹ کریں گے، میم میم، تو کیا ہوگا؟ ایسے سٹارٹ کریں گے، یہ سرکل اوپر سے اس ٹائپ کا سرکل بنائیں گے، میم میم میم، جی یہاں سے سٹارٹ کریں گے 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، تو کیسے آئے گا؟ میم۔ ہم نے سٹارٹ یہاں سے کیا، یہاں سے سٹارٹ کیا، نمبر 1 ایک، نمبر 2، نمبر 3، 1، پہلے اوپر ہم ایسا جو سرکل بنانے کی کوشش کریں گے، کمپلیٹ سرکل نہیں ہوتا پھر بھی، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، 1 2 3، 1 2 3، تو یہ ہو گیا میم میم، اوکے۔ تو میم، میم بھی کچھ مشکل نہیں ہے، بہت ایزی ہے، کاف لام میم، جی میم ہو گیا میم۔ اس کے بعد ہمیں لکھنا ہے نون، تو نون ایزی ہے، کچھ مشکل نہیں ہے، جیسے آپ نے قاف لکھا تو اسی کے قریب قریب آپ کو نون لکھنا ہے۔ تو نون کیا کریں گے؟ جسٹ 1 2 3 راؤنڈ نیچے سے بنائیں گے، ہاف سرکل نون، اور بیچ میں نقطہ، ہاف سرکل بنائیں گے، نون بیچ میں نقطہ نون۔ کیسے بنائیں گے؟ یہاں سے 1 2 3، 1 2 3، اوپر ایک لائن، بیچ میں نیچے ایک لائن، پھر اوپر لائن، راؤنڈ آنا چاہیے، لیکن راؤنڈ آنا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ نون بیچ میں نقطہ، یہ ہو گیا نون، لام میم نون، قاف کاف لام میم نون۔ اس کے بعد جو ہے یہ ورڈ آپ کو ذرا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی آپ کو تھوڑا اچھی پریکٹس کرنی چاہیے۔ اسے ہم کہتے ہیں ہا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہا۔ تو ہا کیسے لکھیں گے؟ تو ہا کے لیے نمبر 1 کیا کرنا ہے آپ کو؟ جیسے آپ نے دال لکھا اس ٹائپ کا آپ کو بنانا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو یہ اوپر لے جا کر ایسے کرنا ہے، اسے کہتے ہیں ہا۔ نمبر 1، نمبر 2، فرسٹ آپ یہ بنائیں، اس کے بعد پھر سیکنڈ نمبر پہ اوپر جا کے یہ لے لیں، جیسے بولتے ہیں ہا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 1، نمبر 2، ہاں، تو یہ ہوا 1 2، تو یہ اسے ہم ہا کہتے ہیں، ہا، لام میم نون ہا، دیکھیے ہا، اسے ہم کہتے ہیں ہا۔ کچھ بھی نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا، سب سے پہلے آپ اوپر لے جائیں، پھر اندر سے اور ایک ایسے سرکل بنا لیں، تو یہ ہو جائے گا ہا۔ تو انشاءاللہ جب آپ بک میں، رف بک میں، جو آپ کے ورک بک میں، اس میں آپ پریکٹس کریں گے، جو ڈاٹس اس پر ہاتھ گھمائیں گے تو یہ چیز انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو قاف کاف لام میم نون ہا، اس کے بعد ہے واو، اس کے بعد کیا ہے؟ واو۔ واو کیسے لکھیں گے؟ نمبر 1، نمبر 2، بہت ایزی ہے واو۔ جیسے آپ نے قاف لکھنے کی کوشش کی تو اسی طرح واو اس کے قریب قریب ہی آتا ہے، واو، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 1 یہ ہو گیا، اس کے بعد اسے تھوڑا گھمائیں گے تو واو ہو گیا، ہم کہتے ہیں واو، 1 2، دیکھیے
نمبر 1 ہو گیا، اس کے بعد پھر نیچے نمبر 2 واو، یہ ہوا واو واو جی، ہا واو، یہ ہو گیا واو، اوکے، ہا واو، اس کے بعد لاسٹ ایک لیٹر بچ گیا ہے وہ ہے یا۔ یا کیسے کریں گے تو غور سے دیکھیے، یا نمبر 1 ایک سٹیپ، نمبر 2 نمبر 3، تو کیسے 1 2 3 1 2 3، نیچے بعد میں 2 نقطے لگانے پڑتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں یا، واو یا، نمبر 1 2 3 یا، اسے کہا جاتا ہے یا۔ تو اس طرح ہم نے عربک کے 28 الفابیٹس معلوم کریں کہ ہم کیسے لکھیں گے یا، اوکے، سٹارٹ یہاں سے کریں گے، اوکے، اس کے بعد پھر نیچے لائن لے جا کر گھمائیں گے، اوپر گھمائیں گے، تو یہ ہوا یا کے نیچے نقطے ضرور لکھنا ہے، عربی زبان میں یا کے نیچے نقطے ضرور آئیں گے، اوکے۔ تو دیکھیے الحمدللہ ہم نے کیسے معلوم کیا، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام میم نون ہا واو یا۔ تو یہ عربی زبان میں اسے حروف الہجا کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف الہجا۔ دیکھیے کیسے میں ملا کر لکھ رہا ہوں، حروف الہجا، یہ ہیں حروف الہجا، یہ 28 لیٹرز ہیں، اسے ہم نے معلوم کیا۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن رہا الحمدللہ۔ آج کے لیسن میں ہم نے عربی زبان کے 28 لیٹرز جسے حروف الہجا کہا جاتا ہے، اسے ہم کیسے لکھیں گے اور اس کا شیپ کیسے ہوتا ہے، آج کے درس میں ہم نے اس کی پریکٹس کی۔ تو یہ کل انشاءاللہ آپ کی جو ورک بک میں مجھے 28 لیٹرز آپ نے جو لکھے ہیں اس کا مجھے 1 یا 2 دن میں انشاءاللہ، اگر آپ چاہیں تو 1 دن، یا اگر آپ کو ٹائم چاہیے تو 2 دن کے اندر مجھے آپ کا ہوم ورک ملنا چاہیے، اوکے، کیونکہ زیادہ ہے اس میں پریکٹس آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی۔ تو 2 دن کے اندر مجھے انشاءاللہ، آج ٹیوزڈے تو وینسڈے تھرسڈے، اوکے، تو فرائیڈے کے دن مجھے سبمٹ کریں، فرائیڈے دن سبمٹ کریں، تو انشاءاللہ مجھے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیسے 28 لیٹرز کی پریکٹس کی ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو اس پر ہم اپنے ریکارڈنگ ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔